بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج ایل ایم کے خطوط۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایل ایم کے خطوط ہوتے کیا ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ایل ایم کے خطوط کا یا آئی ایس کے خطوط کا جو زیادہ تر تعلق ہوتا ہے وہ آرٹس اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام طور پر بی کام میں یہ سوال نہیں پوچھا جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی کام کے سلیبس سے ہی باہر ہو گئی ہے یہ بات، سلیبس کا حصہ ہے اس کا بھی، لیکن عام طور پر وہاں یہ سوال پوچھا نہیں جاتا۔ پڑھنا تو ان کو بھی ہوگا یہ، لیکن یہ سوال جو ہے اگر آپ گریجویشن آرٹس میں اور بی ایس سی کی سطح کی بات کریں تو وہاں یہ سوال فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے، اس لیے ہمارا آج کا ٹاپک ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو ایل ایم کے خط ہیں کیا؟ دراصل ملک میں دو چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک قومی آمدنی اور ایک موجود بینکوں میں شرح سود کا۔ تو جس سطح پر بینکوں میں شرح سود رائج ہے اس سطح پر آمدنی کی بھی کوئی مخصوص سطح ہوتی ہے۔ تو آمدنی کی مختلف سطحوں اور شرح سود کی مختلف سٹیجز کے درمیان پایا جانے والا ریلیشن جو ہے اسے ہی ہم دراصل ایل ایم کے خطوط کا نام دیتے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارا ایل ایم کا جو تعلق ہے وہ ملک میں قومی آمدنی اور رائج شرح سود کی مختلف سطحوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس جگہ پر ہونا چاہیے جس جگہ پر مجموعی طور پر زر کی طلب اور زر کی رسد دونوں باہم برابر ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایل ایم کے خطوط اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ہم ملک میں زر کی طلب اور زر کی رسد کی مختلف سطحوں کو ڈسکس نہیں کر لیتے۔ تو یہ چار چیزیں اکٹھی لے کے چلنی پڑتی ہیں آپ کو، تب جا کے ایل ایم کے خطوط جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ضرور ہے، لیکن شاید سمجھانے کے طریقے میں بھی کچھ پرابلمز آتی ہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے، یا پھر اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ یہ جو اتنا بڑا ٹاپک ہمیں محسوس ہو رہا تھا، اتنا مشکل ٹاپک محسوس ہو رہا تھا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ ان چار چیزوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ ملک میں زر کی طلب کیا ہے، ملک میں زر کی رسد کیا ہے، ملک میں شرح سود کیا ہے، اور اس کے مطابق آمدنی کی مختلف سطحیں کیا ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو ملا کر جو خط بنتا ہے اسے ہی ہم دراصل ایل ایم کا خط کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ زر کی طلب کیا ہے اور زر کی رسد کیا ہے۔ زر کی رسد کا تعلق اس بات سے ہے کہ مجموعی طور پر ملک میں سرمایہ جو اویلیبل ہے وہ کتنا ہے۔ عام طور پر ملک میں زر کی رسد یعنی کہ اویلیبل کیپٹل جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس میں عام طور پر روزانہ تبدیلیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر زر کی طلب کی بات کریں تو یہ ظاہر ہے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے یا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زر کی رسد تو پیرالل رہتی ہے عام طور پر، لیکن مجھے فیکٹری لگانے کے لیے سرمایہ چاہیے تو میں طلب کروں گا، آپ کو چاہیے آپ طلب کریں گے۔ تو کسی وقت سرمایہ کار زیادہ طلب کرتے ہیں زر کو، کسی وقت کم کرتے ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کو، زر کی طلب اور زر کی رسد کو پہلے دیکھا جائے گا، پھر اس کے مطابق جو ہے باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں زر کی رسد جو ہے وہ پیرالل ہے۔ ہم زر کی رسد کو 200 بلین پر مقرر کر لیتے ہیں۔ زر کی جو رسد ہے پہلی سٹیج پر بھی 200 بلین ہے، اگلے سال بھی یا اگلے مہینے بھی یا اگلی کیٹیگری میں بھی 200 ہے، اس کے بعد بھی 200 ہے۔ تو زر کی رسد جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لہٰذا ہم سب سے پہلے تو زر کا یہاں ایک خط بنا لیں گے۔ آپ کے زر کی رسد جو ہے یہ 200 پر ہے، بس اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اسٹوڈنٹ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ایل ایم کے خطوط جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے لیکویڈیٹی آف منی۔ تو عام طور پر ہم ایم کا لفظ جو ہے وہ زر کی رسد کے لیے اور ایل کا لفظ جو ہے زر کی طلب کے لیے لکھتے ہیں۔ ایل ایم دونوں مل کر زر کی طلب اور زر کی رسد کا جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایم جو ہے وہ زر کی رسد ہوگا اور ایل جو ہے وہ زر کی طلب کی نمائندگی کرے گا۔ تو یہاں ہم سب سے پہلے تو ایم کا خط بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ او ایم ایک خط بن گیا جو کہ ملک میں مجموعی زر کی رسد کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ آپ کا یہاں بھی اور یہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں
آپ کی زر کی رسد جو ہے وہ ساکن رہے گی، یقیناً روزانہ نہیں بدل سکتی یہ، اور نہیں بدلا کرتی، اور اچھی بھی نہیں ہوتی اکنامکس کے لیے یہ بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مخصوص رسد پر طلب جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں 200 کی رسد، 200 بلین کی رسد پر زر جو ہے وہ 100 بلین طلب کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جس وقت 100 بلین طلب کیا جاتا ہے زر کو، اس وقت شرح سود جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری 2% ہے۔ تو ہماری 2% سطح پر ہمارے پاس جو ایک خط بنے گا، اس طریقے سے 2% سطح پر اس جگہ پر ہمارا ایک خط بنے گا جس کو ہم L1 اور M1 کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس طلب کی اور رسد کی، زر کی طلب اور زر کی رسد کا ایک خط ہے، جس کے مطابق ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اس سطح پر کسی قوم کی مجموعی آمدنی جو ہے، وائے جو ہے کسی قوم کا، وہ فرض کر لیتے ہیں ہم 100 بلین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب قوم کی زر کی رسد 200 بلین ہے، اس وقت شرح سود جو ہے وہ 2% ہے۔ 2% سطح پر زر کی طلب جو ہے وہ بھی، اور زر کی رسد جو ہے وہ بھی 200 بلین ہے۔ یوں یہ نقطہ توازن ٹھہرا، E1 پر ہم قوم توازن میں ہوں گے، جس کے مطابق LM کا جو پہلا خط ہے ہمارا، جس پر قوم کی مجموعی آمدنی جو ہے وہ 100 بلین ہے، یہ ہے۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی وقت زر کی رسد میں تو چینج نہیں آتی، قوم زیادہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے، قوم کے انویسٹر زیادہ آ گئے ہیں، قوم چاہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بزنس کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ بزنس کرنے کے لیے اسے پیسہ چاہیے، اور پیسہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زر کو طلب کریں گے، زر کو چاہیں گے۔ تو جیسے ہی وہ زر کو چاہیں گے، بینکوں میں قرضہ لینے کا رش بڑھے گا، تو یقیناً اس رش کے بڑھ جانے کی وجہ سے، چونکہ قرضہ لینے والوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا جو آپ کا بینکنگ سیکٹر ہے وہ شرح سود میں اضافہ کر دے گا۔ ظاہر ہے جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو قرضے کی طلب بڑھ گئی ہے، جس کی بنیاد پر قرضہ لینے والے زیادہ ہونے کی بنیاد پر شرح سود کو بھی ہم بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو شرح سود ہے وہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گی۔ شرح سود جو ہے اب ہو جائے گی 3%۔ کیوں 3% ہو جائے گی؟ اس لیے کہ قوم نے طلب کو بڑھا دیا ہے۔ قوم کا L2 اور M2 جو ہے ہمارے پاس جو خط ہے وہ اس سطح پر چلا گیا۔ آپ دیکھیں، قوم نے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، قوم نے بزنس کرنے کے لیے زر کی طلب میں اضافہ کیا۔ جیسے ہی زر کی طلب میں اضافہ کیا تو شرح سود جو ہے وہ 2% کی بجائے 3% ہو گئی، اور اس بنیاد پر جیسے ہی ہماری زر کی طلب میں اضافہ ہوا، شرح سود میں اضافہ ہوا، بینکنگ سیکٹر کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی، ہمارا بزنس زیادہ ہو جائے گا، ہماری آمدنیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو ہماری آمدنی کی سطح جو ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈیولپ ہو جائے گی، یہ 100 بلین کی بجائے 200 بلین پر چلا جائے گا، چونکہ بینکنگ سیکٹر نے شرح سود بڑھا دیا، بینکنگ کا منافع، بینکنگ کی آمدنی بڑھ جائے گی، ہمارا بزنس زیادہ ہو گیا، ہمارا منافع، ہماری آمدنی، ہمارا بزنس بڑھ جائے گا، جس سے مجموعی طور پر قوم کی آمدنیاں بڑھ جائیں گی۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور قوم مزید سرمایہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، زر کی طلب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زر کی طلب اگر یہاں اضافہ ہو جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا ہمارا کہ قوم کے زر کی طلب میں اضافے کی بنیاد پر شرح سود 3% کی بجائے 4% ہو جائے گی، شرح سود زیادہ ہو جائے گی، ہمارا L3 اور M3 کا خط جو ہے وہ مزید آگے بڑھ جائے گا۔ ہم یہاں ایکویلیبریم تھے، اب ہم یہاں ایکویلیبریم میں آ جائیں گے، اب ہم یہاں ایکویلیبریم میں آ جائیں گے۔ تو قوم کی مجموعی زر کی رسد اور طلب کی شرحیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا ایکویلیبریم چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے زر کی طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے، شرح سود بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ زر کی طلب کم تھی، شرح سود کم تھی، زر کی طلب زیادہ ہو گئی، شرح سود زیادہ ہو گئی۔ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارے زر کی رسد جو ہے وہ پیرالل ہے، برابر ہے، زر کی طلب میں اضافہ ہوا، شرح سود بڑھا دی گئی، زر کو اور طلب کیا گیا، شرح سود بڑھا دی گئی، زر کو طلب اور زیادہ کیا گیا، شرح سود بڑھاتی چلی گئی۔ جیسے جیسے شرح سود بڑھتی چلی جائے گی، انکم سیکٹر بڑھتا چلا جائے گا، بینکوں کی آمدنیاں بھی بڑھ جائیں گی، سرمایہ کاروں کی آمدنیاں بھی بڑھ جائیں گی، بزنس سیکٹر بھی بہتر ہو چلا جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے سرمایہ طلب زیادہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب بزنس بڑھ رہا ہے،
اور بزنس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ اسی ڈائیگرام کو یہاں زر کی طلب اور رسد کو آمدنی کی سطح فرض کر لیتے ہیں اور اٹھا کر اس ڈائیگرام کو ادھر لے جاتے ہیں تو یہاں سے ایل ایم کا خط جو ہے وہ ہمیں جنریٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 4% شرح سود پر اگر آپ 4% ہماری شرح سود ہے اور اس 4% شرح سود پر ہماری آمدنی جو ہے وہ 300 ہے، تو ہم یہاں سے اس کو 4% کو یہاں لے کر جائیں اور آمدنی کی سطح جو ہے وہ 300 ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میکسیمم آمدنی پر ہیں تو ہم 300 تک چلے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پہلا پوائنٹ جنریٹ ہوگا۔ اب ہمارے پاس آمدنی کی سطح جو ہے وہ اس کے بعد جو چینج ہو رہی ہے، شرح سود ہمارے پاس 3% ہو گئی۔ اب یہی 3% کو ہم ادھر لے کر چلتے ہیں تو 3% پر ہمارے پاس جو آمدنی ہے وہ 200 ہے، تو 3% کو 200 سے ہم میچ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ حاصل ہوگا۔ شرح سود 2% تھی جب، تو اس وقت ہماری آمدنیاں جو ہے 100 ہے، اس شرح سود 2% کو اگر آپ آمدنی 100 سے لے جائیں، یہی شرح سود اٹھا کر ہم یہاں لے گئے ہیں اور یہاں طلب و رسد کی جو ہماری مقدار ہے اس کو ہم آمدنیاں فرض کرتے ہوئے اس ڈائیگرام کی مدد سے ایک نیا ڈائیگرام جنریٹ کیا۔ یہ جو نیا ڈائیگرام ہے یہ بھی 3 مختلف پوائنٹ سے جنریٹ ہوا۔ ان 3 مختلف پوائنٹس کو اگر آپ آپس میں ملا دیتی ہیں تو دراصل یہی اسٹوڈنٹ ایل ایم خط ہوتا ہے جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شرح سود کی مختلف سطحوں پر آمدنی کی سطح کیا ہے۔ شرح سود زیادہ ہو جائے آمدنیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، شرح سود اور زیادہ ہو جائے آمدنی اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا براہ راست تعلق زر کی طلب اور رسد سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم زر کی طلب اور رسد کا خط بنائیں گے، اس کی مدد سے ہم ایل ایم کا خط بنائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، براہ راست ایل ایم کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ پاسبل نہیں ہے، اگر پاسبل ہے بھی تو ناممکن حد تک مشکل ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ یہ خط بنائیں، اس کی مدد سے ہم یہ خط بنائیں گے تو یہاں شرح سود مختلف ہوتی چلی گئی، اس شرح سود کو ہم اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں، آمدنی کی سطح کو ادھر سے لے آتے ہیں، شرح سود اور آمدنی کی مختلف سطحوں سے گزرتا ہوا جو خط بنتا ہے اسے ہی ہم ایل ایم خط کہتے ہیں۔ لیکن یہ خط شرح سود اور آمدنی سے براہ راست نہیں گزر رہا بلکہ زر کی طلب اور رسد کی مدد سے بن رہا ہے۔ زر کی طلب اور رسد کی مدد سے ہم پہلے یہ خط بنائیں گے، پھر اس کے مطابق ہم یہ خط جنریٹ کریں گے جسے ہم ایل ایم کا نام دیتے ہیں۔ تو ایل ایم خط جو ہے شرح سود اور آمدنی کی مختلف سطحوں کا وہ خط ہے جو زر کی طلب اور زر کی رسد کی برابر ہونے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ باقی معاملات اس کے کیا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ زر کی طلب اور زر کی رسد کا جو ایل ایم کا خط ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آئی ایس خط بہت ضروری ہوتا ہے، تو ہم آئی ایس خط پر بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو آئی ایس خط بھی بنا کر دکھایا ہے، کائنڈلی پہلے آئی ایس خط پھر ہم ایل ایم خط کو دیکھیں گے۔ ایل ایم اور آئی ایس خط دونوں کو ملا کر قومی آمدنی کی توازنی سطح کا تعین کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مارکیٹ کی توازنی سطح ہم بعد میں دیکھیں گے، میری پہلی ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی العزیز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو جو کہ آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اور اگر آپ نے آلریڈی اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، شیئر کیا ہوا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔